من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علیہ السلام سلامت الدین والدنیا فی مدارات الناس صلوات گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں۔ حضور والا جو سلسلہ بحث کا چل رہا تھا، آج اسی سلسلے کے آخری بحث ہے، اس کے بعد ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہوگا، تو انشاءاللہ ایک جدید عنوان، جدید انتخاب کی تحت بحث کی جائے گی، پیش کی جائیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں بار بار اس چیز کی طرف توقع دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا طریقہ، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ، ہمارا حسن سلوک اگر لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو ہمارا دین بھی بچا ہے اور ہماری دنیا بھی بچی ہوئی ہے۔ آج ہم غور و فکر کریں اور اپنے ذہن کو اس چیز پر مجبور کریں کہ وہ کیلکولیشن کرے اور دیکھے کہ ہمارا دین کتنا محفوظ ہے اور ہم دنیا میں کتنے % کامیاب ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم جب اپنی دینداری کو صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے اور محاسبہ کریں گے، حساب لگائیں گے، تب جا کر کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے دینداری میں کتنا حصہ لیا، کتنا حصہ نہیں لیا، ہم دینداری پر کتنے کھرے اترے اور کتنے کھرے نہیں اترے، اور ہم نے دینداری کے اوپر کتنا عمل کیا اور کتنا عمل نہیں کیا۔ جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ ایام غدیر، اعلان ولایت سے لے کر کے ہم نے کیا سیکھا، کیا واقعی ہم نے اہتمام کیا یا نہیں کیا، یا مصروفیات کا بہانہ بنا کر کے اپنے نفس کو خود ہی گمراہ کر دیا۔ کیونکہ اگر ہم اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی انسان کا دخل نہیں ہے، اور اپنے نفس کو گمراہ کرنا سب سے آسان ہے آج، جسے ہماری زبان میں کہا جائے کہ ہم اپنے نفس کو ایک بہانے سے سمجھا دیں کہ صاحب وقت نہیں ملا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ وقت ملا یا نہیں ملا، لیکن ہم اپنے نفس کو ایک مطمئن کر لیتے، صاحب بزی لائف ہے، آج کے زمانے میں کہاں انسان وقت نکال سکتا ہے، کہاں دے سکتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہم نے کس کے ساتھ کیا؟ اپنے آپ کیا، اور یہ دھوکہ ہم نے خود جب اپنے آپ اور اپنے ساتھ کر لیا تو نقصان اٹھانے والا بھی کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور اگر اسی وقت کو ہم نے صحیح استعمال کیا ہوتا، اپنے نفس کو دھوکہ نہ دیا ہوتا، تو فائدہ اٹھانے والا کون تھا؟ یعنی انسان کا اپنا نفس تھا فائدہ اٹھانے والا اور دھوکہ کھانے والا بھی۔ اب
جب ہم نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا، لفظ نفس بھی بہت عجیب و غریب ہے، چونکہ نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی زمین کے معنی میں آتا ہے، کبھی جان کے معنی میں آتا ہے، کبھی روح کے معنی میں آتا ہے، کبھی بدل کے معنی میں آتا ہے، سمجھ میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب جب ہم نے 18 غدیر سے اپنے کو لے کر کے آئے تو آخری عید ہماری ٹکرائی کون سی؟ عید مباہلہ۔ اور عید مباہلہ کے بعد چند دن بچتے ہیں ہمارے پاس ایام اضحیٰ کی آمادگی کے لیے۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے عید غدیر اپنے من مطابق گزارا، عید مباہلہ؟ چونکہ عید مباہلہ پر جو دعوے داری تھی وہ یہی تھا کہ جھوٹوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ لعنت بھیجنی ہے، یعنی جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر یہ لعنت اس کے گریبان گیر ہو جائے گی، اس کے دامن گیر ہو جائے گی۔ یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زبانی کہیں صاحب ہم سچے ہیں، ہم زبانی کہیں صاحب ہم جھوٹے ہیں، ہم زبانی کہیں صاحب ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم بہت نیک ہیں۔ تو یہ ایک زبانی دعویٰ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَنَبْتَهِلْ، یعنی آپ کیا کیجیے؟ للکاریے، ایک دوسرے کو چیلنج کیجیے، کیونکہ جب انسان کسی کو للکارتا ہے، چیلنج کرتا ہے، دو ہی صفت پیدا ہوتی ہے، یا تو بالکل حق پر ہوگا یا بالکل باطل پر ہوگا۔ ان دونوں راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب حق پہ بھی نہ ہو اور باطل پہ بھی نہ ہو، کیونکہ معصومین نے ہمیں یعنی جو راستہ دیا، جو طریقہ دیا، وہ یہی بتایا کہ اگر جو شخص صحیح راستے پر نہ آ پائے بلو وہ باطل کے ساتھ نہ جائے۔ آپ سمجھیے گا، کیونکہ آج ہم لوگ دعوت بتا کہ صاحب ہم صحیح راستے میں کیا کریں، چلیں گے تو ہماری رشتہ داری خراب ہو جائے گی، اور لہذا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں آپ بلائیں گے ضرورت ہو تو وہاں ہم نہیں دکھائی دیں گے، لیکن ویسے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے۔ آپ اتنا نہ کیے، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے۔ ایمانداری بتائیے، مولا نے بہترین جملہ کہا جو شخص یعنی کھل کر کے حقانیت کا، سچائی کا، واقعیت کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ دشمن کا خاموش لشکر ہے، ولو وہ دشمن کی صف میں کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، لیکن اس کی گنتی کہاں پر ہوگی؟ باطل کے خاموش لشکر میں۔ اب اس جملے کو اگر کھنگالا جائے اور دیکھا جائے تو آج ہم اور آپ اپنے آپ کو کہاں پر کھڑا پاتے ہیں؟ مثلا دین پر عمل کرنے کے لیے، جیسے ایک مثال دیں، نماز جمعہ۔ نماز جمعہ ہر جمعے کو برپا ہوتی ہے، صحیح ہے؟ اگر ہم نماز جمعہ یہ کہہ کے نہیں پڑھتے کہ صاحب زمانہ امام میں، غیبت امام میں یہ نماز واجب نہیں ہے، میں مستحبات کی بات بتا رہا ہوں، یعنی جو چیزیں۔ اب آپ ذرا سا آئیے، ٹھیک ہے زمانہ غیبت امام میں یہ نماز واجب نہیں ہے، آپ کتنے بڑے مجتہد ہیں، آپ کا کتنا علم ہے، کیونکہ شریعت نے جو چھوٹ دی ہے یا کہا تم مجتہد ہو جاؤ، اجتہاد تک پہنچ جاؤ، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچتے ہو تو اتنا علم حاصل کر لو کہ محتاط ہو جاؤ، یعنی ہر اچھا برا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے لگو، اتنا علم حاصل ہو جائے۔ اور اگر ان دو کیٹیگری میں نہیں آتے ہو تو تیسرا راستہ تمہارے پاس جو بچتا ہے وہ ہے تقلید کا، صحیح ہے؟
یعنی یہ معصومین کی احادیث نے ہمیں کیا کیا، بتایا یا تو آپ مجتہد ہو جائیے، یا آپ محتاط ہو جائیے یعنی احتیاط پر عمل کیجیے، یا آپ تقلید کیجیے۔ اب آپ بتائیے جو افراد یہ کہہ کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں کہ صاحب زمانہ غیبت میں نماز جمعہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اب آپ ان کو ذرا سا اس حدیث کی روشنی میں کھنگالیے، آیا یہ کہنے والا مجتہد ہے؟ یہ کہنے والا محتاط ہے؟ یعنی اتنا علم حاصل کر لیے ہے کہ وہ حدیث اور قرآن سے مسئلے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتا ہو؟ اگر نہیں تو تیسرا راستہ کیا ہے؟ تقلید کا، کہ آپ تقلید کیجیے۔ اب جو لوگ تقلید نہیں کرتے کس زمرے میں ہیں؟ مجتہد ہیں یا محتاط ہیں؟ تقلید نہیں کرتے، مجتہد ہیں یا محتاط ہیں؟ اب آپ اپنے سماج میں دیکھیے تو بہت سارے افراد ان تین کیٹیگری سے بھی باہر ہیں، نہ مجتہد ہیں، نہ محتاط ہیں کہ احتیاط پر عمل کریں، اور نہ تقلید کرتے ہیں کہ مقلد ہوں۔ صحیح ہے۔ اب ان سے کہیے صاحب جمعہ پڑھ لیجئے، تو کہیں گے صاحب زمانہ غیبت میں جمعہ واجب نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دو چار حدیثیں اور سناتا ہوں کہ جمعہ کی فضیلت پر جو حدیثیں ہمیں سہارا دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ معصومین نے کہا کہ جو شخص بغیر کسی عذر شرعیہ کے 3 جمعے کو ترک کر دے، 3 جمعہ ترک کر دے بغیر کسی عذر شرعیہ کے، تو اس سے روح ایمان نکل جاتی ہے۔ یہ معصوم نے کہا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اس کو ذرا سا تولیے، یہ کون ہے؟ ان کو ذرا سا کسوٹی کے اوپر جانچیے اور پرکھیے کہ یہ کون ہے؟ مجتہد ہے، محتاط ہے، مقلد ہے؟ نہیں ہے تو پھر کون سے فرقے کے ہیں آپ؟ کس چیز کے اوپر عمل کرنے والے؟ کیونکہ شریعت نے 3 راستوں کے علاوہ چوتھا راستہ نہیں دیا ہے احکام شریعہ پر، کہ جہاں پر فروع دین پر ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، اس میں تحقیق کرنا پڑے گا، اس میں آپ کو عقل سے پرکھ کر کے آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن جو فروع دین ہے اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تقلید کرنا پڑے گی۔ یہ 3 راستوں میں سے ایک راستہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے یہاں سماج میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں، صاحب میں تو نہ مجتہد ہوں، نہ محتاط ہوں، اور نہ میں تقلید کرتا ہوں۔ انہوں نے چوتھا راستہ کون سا نکالا؟ کہا صاحب میں اخباری ہو گیا ہوں۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہے آپ کے سماج میں، ہمارے سماج میں ایسے افراد بہت سارے پائے جا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں صاحب اخباری ہو گئے ہیں۔ اخباری ہونے کے لیے آپ کو 2 راستوں میں سے ایک راستہ چننا پڑے گا، یا مجتہد ہو جاؤ یا محتاط ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ نہیں ہے کہ نہ آپ مجتہد ہو، نہ محتاط ہو، نہ مقلد ہو، اخباری ہو گئے، نہیں، یہ خالی کہہ دینے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب ایسا شخص کہ جو تقلید نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں معصوم سے جب سوال کیا گیا تو معصوم نے کہا کہ اگر تینوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ نہیں ہے اور تم عمل کرتے ہو تو ممکن ہے تمہارا عمل قبول ہو، ممکن ہے تمہارا عمل قبول نہ ہو۔ اب اگر تمہارا عمل کل قیامت کے دن قبول نہیں ہوا پھر کیا کرو گے؟ اور اگر ہم جاہل تھے، مجتہد نہیں ہو سکے،
ہم محتاط تک نہیں پہنچ پائے. کہا تقلید کرو. کیوں؟ کہا جس کے فتوے کے مطابق عمل کرو گے وہ تمہارے عمل کا ذمہ دار ہے. یعنی جن فتووں کے مطابق آپ نے یعنی اپنے اعمال کو انجام دیا ہے وہ تمہارے عمل کا ذمہ دار ہے. یعنی اب بتائیے فائدہ کس میں ہے؟ تقلید کرنے میں فائدہ ہے. کیونکہ اگر آپ پہلی اور دوسری کیٹیگری سے نہیں آ رہے تو تیسری کیٹیگری آپ کے پاس موجود ہے کہ جس پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. صاحب میں نماز نہ پڑھنے کے لیے ہم نے ایک بہانہ کر لیا، صاحب غیبت امام میں جمعہ واجب نہیں ہے. یہ جو کہتی ہے 3 جمعے کو جو شخص مسلسل ترک کر دے روح ایمان خارج. جب روح ایمان خارج تو اب بتائیے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اب یہی پر آئیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں جو سورہ جمعہ میں ڈیلی پڑھی جاتی ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا نودی الی الصلاۃ، کہ جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے، آواز دی جائے. نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، کس دن؟ جمعے کے دن. دیکھیے لفظ جمعہ بھی یعنی قرآن نے استعمال کیا ہے. من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو. فاسعوا کا مطلب کیا ہوا؟ دوڑ پڑو، یعنی تیزی کے ساتھ تم آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو ترک کر دو. بیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خرید و فروخت کرنا، تم اسے ترک کر دو. اب ہم قرآن کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. قرآن کے ماننے والے ہیں. سورہ جمعہ میں یہ آیت اہمیت جمعہ کو ڈائریکٹ بیان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جب اذان کی آواز ہو جائے تو تم ذکر الہی کی طرف دوڑو، خرید و فروخت کو ترک کر دو. ہم خرید و فروخت کو مومن ہونے کے باوجود بھی ترک نہیں کر پا رہے ہیں. اب آپ ذرا سا بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے ترک کرو، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب دکان نہیں بند کر سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو دکان کئی دن بند ہوگی. کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ پیش آ جائے، دکان کئی دن بند ہوگی، تب کہو گے دکان کھلے گی؟ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. پروردگار عالم نے ہر چیز کو ایک سسٹم کے دائرے میں لا کر کے رکھا اور اسی لیے اس نے یعنی جمعہ کی تاکید کی. یا ایھا الذین آمنوا، کس سے خطاب ہے؟ آمنو سے، اہل ایمان والوں سے. اب آپ اپنے آپ کو جا کر کے پلٹیے کہ اہل ایمان والے ہو یا نہیں ہو. اگر اہل ایمان والے ہو تو تم اللہ کی طرف آؤ گے، خرید و فروخت کو ترک کر دو گے. اور اگر تم نماز جمعہ میں نہیں آ پا رہے ہو اور خرید و فروخت کو ترک نہیں کر پا رہے ہو تو یہ سمجھ جاؤ تم اہل ایمان میں شامل. ایک سلوات پڑھیے سمجھ. قرآن کہتا ہے اور ہم نے بتایا 3 دن اگر جس نے ترک کر دیا جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر شرعیہ کے تو روح ایمان خارج، روح ایمان نکل گئی اس کے جسم سے. اور یہی جمعہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ سید الایام ہے. سید الایام کا مطلب روزوں کا جو دن ہے اس کا سردار ہے یہ جمعہ. یعنی اس دن اعمال خیر اعمال شر 2 برابر ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اچھائی دی انجام دیا تو بھی ڈبل ثواب اور اگر برائی کیا تو بھی ڈبل برائی کا عذاب. اب آپ بتائیے جن لوگوں نے نماز پڑھا اسی جمعے کو انجام دیا
کہا یہ جو نماز جمعہ ہے یہ مساکین کا حج ہے. کس کا؟ جو غریب ہے. مسکین سے مراد یہاں پر جن کے اندر شرائط نہیں ہے، معلوم دیا اخراجات نہیں ہے، جانے آنے کا خرچ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس ہے ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ جائیں. اور اگر یہ مر گئے تو یہ مسلمان نہیں مریں گے، یا یہودی مریں گے یا نصرانی مریں گے. اگر یعنی ہم کفیل ہو گئے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ ہمارے اوپر شرائط جو ہیں وہ واجب ہو گئے، اور حج واجب ہونے کی شرط ہی یہی ہے کہ صاحب آپ کیا کیجئے کہ آپ کا جانے آنے کے اخراجات کا خرچ موجود ہو، آپ کافی ہو گیا آپ کے اوپر مستطیع ہونے کے لیے. اب اگر ہم نہیں گئے اور اس دوران موت واقع ہو گئی تو ہم مسلمان نہیں مریں گے، یہودی یا نصرانی مریں گے. یہ حدیثیں ہیں. اس کا مطلب مسلمان ہم دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہے نہیں. اور جو انسان غریب ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، شرائط نہیں ہے، وہ روز جمعے کی نماز پڑھ کر کے لوٹے گا، اللہ اس کو حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال کیا کر دے گا؟ مرفوع کر دے گا. سمجھ رہے؟ مرفوع کر دے گا. اور جو اس کا فائدہ ہے، آخری بات چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ پہلا خطبہ جو سلسلے مباحث چل رہا تھا اس کو سمیٹ کر کے ختم کرنا ہے، کیونکہ دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں ہے، اسی اس پر خطبہ چل رہا ہے. اب آپ روز جمعہ آتے ہیں، روز جمعہ آنے کے بعد کم سے کم اچھے خاصے افرادوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. صحیح ہے؟ اور جب آپ کی ملاقات اچھے خاصے افرادوں سے ہوتی ہے تو آپ ان سے سلام دعا کریں گے، آواز پرسی کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، ان سے مصافحہ کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن کی زیارت کرنے کا ثواب بھی ملا، حج کرنے کا ثواب بھی ملا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملا، اور ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہوتے گئے. تو جمعے کا فائدہ کتنا ہوا؟ اتنا فائدہ ہوا تاکہ جمعہ انجام دیتے رہیے، پڑھتے رہیے، تاکہ کم سے کم اتنی نیکیوں میں ہم شامل حال ہوتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحسن الاسلام ان اللہ جعل شہر رمضان مصباحا للخلق ويستبقون فیہ بطاعتہ الی مرضاتہ. صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اللہ نے مخلوقات کے لیے مسابقے کا ایک میدان بنایا ہے تاکہ ہم اطاعت الہی کے ذریعے مرضی معبود کو حاصل کر سکیں. اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور آج دوسرا خطبہ اس عنوان کا آخری خطبہ ہوگا، کیونکہ ہم اس منزل تک آ گئے ہیں کہ اب کی آنے والا جو جمعہ پڑے گا وہ ایام عزا میں پڑے گا. اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے، ایام عزا کی جو غم کے دن ہیں، ان غموں کے دنوں کی شروعات ہم عید مباہلہ کے بعد سے
करना शुरू करते हैं। सही है। और ईद मुबाइले का बेहतरीन मैसेज हक और बातिल में जुदाई है। अगर देखा जाए तो ईद मुबाइला का बेहतरीन मैसेज हक और बातिल में क्या है? जुदाई है। और यहीं से ही यानी तैयारी होती है किस चीज़ के लिए? अय्याम अज़ा के लिए। इस्तिक़बाल माह अज़ा यानी 28 तारीख, 29 तारीख इलाही 30 तारीख, ये सब इस्तिक़बाल माह अज़ा कहलाते हैं। यानी हम आमादगी करते हैं ताकि अय्याम अज़ा को कि जो हमारे घर का मेहमान अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन और उनके असहाब हैं, इनको हम अपने घर में क्या करना चाहते हैं? मेहमान बनाना चाहते हैं। और इनकी आमद जो हम इनके लिए असबाब तहैया करते हैं और अपने घर में एहतमाम करते हैं, मकसद हुसैनी को हम क्या करते हैं? पेशे नज़र रखते हैं। ईमानदारी बताइए, मुहर्रम आते ही शी अयादे हैदे करार के दरमियान इत्तेहाद होता है या इख्तिलाफ होता है? जी, यानी जो मुशाहिदा है, हम आपके किरदार को नहीं पूछ रहे हैं, मुशाहिदात को पूछ रहे हैं कि जो आप मुशाहिदा करते हैं ज़ाहिरी सूरत में जो आपको नजर आता है वो क्या आता है? इत्तेहाद या इख्तिलाफ? ईमानदारी बताइए, आपने ईद मुबाहिला से लेकर के मकसद हुसैनी के दायरे में कदम रखने तक ये सारी चीज़ें हक और बातिल में जुदाई होती है। और हम जुदा कहाँ पर होते हैं? यहीं पर आकर के जुदा हो जाते हैं। कहीं मजलिस के टाइम को लेकर के, कहीं मजलिस के बर्पा करने को लेकर के, कहीं ज़ाकिर और आलिम को लेकर के, कहीं साहिब खाना को लेकर के हम क्या कर देते हैं? इत्तेहाद करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने क्या सीखा? यही कि साहब अगर हमने अपने घर में अज़ा खाना सजा दिया तो बस मैं ही मोमिन हूँ, या खाली अज़ा खाना सजा लेना गारंटी इस बात की साहब ये पक्के मोमिन हैं, या किसी की अगर अज़ा खाना नहीं सजा तो इसका मतलब ये है कि वो मोमिन नहीं है? ऐसी कोई गारंटी है? नहीं। ऐसी कोई गारंटी है? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमने देखा है कि अज़ा खाना सजाने वालों में खाली अहले शिया नहीं होते कि हम ये कह दें कि साहब ये पक्के मोमिन हैं इसलिए कि ये अहले अज़ा हैं और अज़ा खाना इनके यहाँ इनके घर में सजता है इस वजह से ये है। नहीं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में गैर हिंदुस्तान में बात जगह पर मुशाहिदा किया है। और आप देखिए हिंदुस्तान में तो बाज़ मौक़े और बाज़ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अहले बेला के, अहले बैत के चाहने वालों के शायद घर ना हो, बाज़ इलाके ऐसे हैं। लेकिन आप 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को जाइए तो ऐसे लगेगा कि जैसे मालूम लिया कि अज़ादारी का सिलसिला इनसे अच्छा बर्पा करने वाला कोई नहीं है। सही है। तो अब अगर इसी बुनियाद पर ले लिया जाए तो आप बताइए ये क्या है? आपके साथ बराबर का दर्जा रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं। लेकिन अभी अल्लाह इनको और आपको कल क़यामत के दिन बराबर जन्नत में रख दे। ऑब्जेक्शन सबसे पहले किसको होगा? है हम ही और आप होगा। कहेगा वाह, पूरी जिंदगी हराम हलाल से परहेज हमने किया, मकरूहात मुबाहात से परहेज हमने किया,
اپنی زندگی میں گناہ انجام ہم نے نہیں دیا، اور اس کے بعد جب دونوں کے ساتھ برابری کا فیصلہ آیا تو کیا آیا؟ کہا صاحب غیر مسلم جو مومن بھی نہیں تھا وہ خالی اس کی بنیاد پر ہمارے برابر میں آ کر کے بیٹھ گیا، تو بھیا یہی اچھا تھا، اگر ہمیں پتا ہوتا ایسے ہی ہوتا تو ہم بھی خوب مستی سے سارے کام انجام دیتے، اور محرم میں آ کر کے اس کا مطلب ہم اس چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی ہمارا نفس راضی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہماری عقیدتی چیزیں ہیں، ایمان کے سودے کی بات نہیں ہے یہاں پر، ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اب اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، یعنی حسینی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں، کوئی بھی اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے 9 اور 10 محرم کو اس کا بہترین آپ کو اظہار ملتا ہے کہ ہم حسین والے ہیں، سبھی حتیٰ ان گھروں سے جن کے یہاں ایمان کی دور دور رمق نہیں ہوتی، وہ بھی 9 اور 10 محرم کو اس کو بجاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ چیزیں الگ ہیں، یہ چیزیں حق اور باطل کے جدائی کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر جو چیزیں ہم سیکھیں ایام ادا سے، محرم سے، وہ ہمیں کون سی چیز سیکھنی چاہیے؟ وہ چیز سیکھنی چاہیے ایثار، وہ چیز سیکھنا چاہیے استقلال، وہ چیزیں سیکھنی چاہیے قربانی، وہ چیزیں سیکھنی چاہیے فداکاری، وہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں حق پرستی، حقانیت، حق پر قائم رہنا، کیونکہ جو مجلسیں ہم لوگ برپا کرتے ہیں اس کو اگر آپ پڑھیے اور ملاحظہ کیجئے تو امام حسین علیہ السلام نے یعنی اپنا شجرہ اور یزید کا شجرہ دونوں بیان کیا، میں کون ہوں اور یزید کون ہے، اور اس کے بعد پھر کہا مثلی لا یبائی مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے جو کہا تھا یہ مدینے کا جو گورنر تھا، جس نے جو اس وقت کا ولید تھا، ولید بن عتبہ، جس نے بلایا تھا، اور اس کے یہاں پر مروان جیسا شخص موجود تھا، کہا بیعت لے لو، یہ نکل گئے تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تب امام نے کہا تھا تو جانتا ہے یزید کون ہے اور میں کون ہوں؟ پھر بتایا میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں مادر رسالت ہوں، میں مادر نبوت ہوں، میں فلاں ہوں، میں بنت رسول خدا ہوں، الی آخر میں اولاد رسول ہوں، پورا شجرہ۔ اور اس کے بعد کہا ہم سے ہی حق کی بنیادیں، ہمارے یہاں دین پھیلا، ہماری تہذیب سیرت کہہ رہی، سب کچھ کہنے کے بعد اس کے بعد کہا جس کی تو بیعت مان رہا ہے یہ زانی ہے، یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کے بعد کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کاش اسی مجھ جیسے اور اس جیسے کو ہم مقصد حسینی کو مجلس حسینی ملا کر کے کیا کرتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بڑے بڑے پرچموں میں، بڑے بڑی عبارتوں میں یہ لکھا ہونا چاہیے مجھ جیسا اس جیسے کی، ایک طرف مجھ جیسے کے صفات ہونے چاہیے اور ایک طرف اس جیسے کے صفات ہونے چاہیے، اس کے بعد مثلی لا یبائی مثلو، تاکہ تم جا کر کے مجلس حسین سے اپنے کردار کو ملانا کہ مجھ جیسے میں کون آ رہا ہے اور اس جیسے میں کون آ رہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لو گے مجلسوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب تب جا کر کے آپ مجلسوں میں یہ نہیں صاحب 5-5 منٹ کے لیے لڑے جا رہے ہیں، مجلس حسین ہے، دورے کی مجلسیں ٹائملی شروع ہو ٹائملی ختم ہو، تاکہ آپ نہ خود ڈسٹرب ہوں نہ دوسروں کو ڈسٹرب کریں، تاکہ ہر انسان جو کاروباری ہے، جو نوکری پیشہ افراد ہے، جو روزی روزگار والا ہے، یہ مجلس حسین بھی کر لے اور اپنے روزی روزگار پر بھی چلا جائے۔
آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے، کیونکہ مجلس حسین کا مطلب دورے کی مجلسوں میں 1 گھنٹہ استعمال کرنا نہیں ہے۔ یہ آپ سوچئے جب شروع ہوگی اور جب ختم ہوگی تب سے 1 گھنٹہ ہوگا، ہاں نہیں، انتظار کرنے کا وقت اگر آپ نے ضائع کیا ہے تو اتنا آپ نے مومنین کا وقت ضائع کیا، بلو کوئی ایک مومن ہو، بلو ایک بندہ فرض شیزہ پر آ کر کے اگر ٹائملی بیٹھ گیا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شروع کیجیے، اور اگر نہیں شروع کر رہے تو جہاں تک آپ کا وقت ہے اینڈ کا وہاں تک میں سمیٹیے، بلو 5-10 منٹ لاسٹ کے ہی کیوں نہ ملے، تاکہ آپ آگے کی مجلسوں کو ڈسٹرب نہ کیجیے۔ یعنی اس طریقے سے اگر ہم یعنی اپنے آپ کو آمادہ کر لیں ادائے حسینی میں وقت گزارنے کے لیے، تو کوشش یہ کریں کہ یہاں کی مجالسیں جو شام کی ہے سب سے پہلے 7:40 پر شروع ہو جائے، یعنی حد اکثر ٹائم۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ شام کی مجلسیں اگر دورے کی ہیں، کیونکہ پہلی مجلس، دوسری، تیسری 4 مجلسیں ہونی ہیں، اور 4 مجلسوں میں چونکہ مغرب کا وقت اچھا خاصا ہے تو بہتر یہ ہے کہ مثلا ان دنوں میں نماز جماعت کا وقت کم کر دیا جائے، یعنی جو نافلے ہیں ان کو کم کر کے حد اقل یعنی یہ کیا جا سکتا ہے 7:30 بجے سے وقت آپ شروع کیجیے مجلسوں کا شام کے، اور تقریباً 45 منٹ آپ ایک مجلس میں لیجیے، چونکہ یہاں سے لے کر کے دوسری مجلس میں دوری نہیں ہے کہ آپ کو وقت دیا جائے، تو یہ مجلس 45 منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے تاکہ ہم شروع کریں، اور اتنی ہی دیر، اور ذاکر کو بھی چاہیے کہ 5-7 منٹ وہ ایک نوحے کا وقت دے، بس اتنا، چونکہ آپ کو دوری مجلس پڑھنی، ایک مجلس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جب ایک مجلس ہو تو آپ بھر پیٹ پڑھیے، لیکن اگر دوری مجلس ہے تو آپ حق الناس اور اپنا حق بھی خیال رکھیے، تاکہ اسی حساب سے دوری مجلسوں میں کوئی دشواری نہ ہو، اور صبح کی بھی مجلسیں اسی حوالے سے شروع ہو، تاکہ کم سے کم یعنی اگر دیکھا جائے تو 10-10:30 بجے کے اندر 4 مجلسیں ہو جانی چاہیے، تاکہ انسان اس کے بعد اپنے کاروبار کے اوپر جا سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر۔ انشاءاللہ آج کی حدیث کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے جناب میثم صاحب لکھنؤ کے ان کی